اس نے آج تک پلوامہ کا جو واقعہ تھا اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں لائی. تو جب سے یہ واقعہ مظفرآباد میں مسجد پہ ہوا اور کوٹلی میں مسجد پہ ہوا اس طریقے سے گجرانوالہ میں اور اس کے بعد بہاولپور میں یہ واقعات ہوئے تو کشمیری قوم جو تھی وہ پورے طریقے سے باہر آ گئی تھی. راتوں جس دن والد اور سارا مظفرآباد شہر تھا یہ سڑکوں پہ تھا اور لوگ جو تھے وہ بہت اس کے لیے احتیاط تھے کہ جان کے لیے ذہنی طور پہ بھی ہر اعتبار سے. اور جہاں بھی کبھی ویسے بھی اگر کوئی فوجی گاڑی وہاں سے گزرتی تو لوگ باہر نکل آتے اور سڑکوں پہ بازاروں میں تو اس کو جو ہے وہ ہار ڈالتے رہے. تو یہ ایک قسم کی جو جوابی کارروائی کی گیا اور آج پاکستان کے قوم جو ہے یہ مبارکباد کی مستحق کشمیری قوم نے بھی جس طریقے سیز فائر لائن تو انہوں نے یا رات کو جوڑا بازار میں انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا تھا اور بہت سے جگہ ٹارگٹ کیا, لیکن لوگ جو ہے وہ ابھی بھی پورے جذب و جوش جذبے کے ساتھ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جس پہ. سر اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال کے بارے میں اور انتظامی معاملات کے بھی بارے میں بتائیے گا, کیونکہ ایک بہت ہی کھچاؤ کا ماحول رہا جس طریقے سے بھارت کی جانب سے حملے بھی جاری رہے اور پھر اس طرح آپ کی انتظامیہ بھی پاکستان کی جانب سے بھی مکمل طور پر تیاری دکھائی دی گئی. اس وقت کی کیا صورتحال ہے اور کتنا طور پر اس وقت آپ تیار ہیں مزید اگر کسی صورت میں کوئی بھی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے تو؟ انہوں نے شروع سے ہی ایک جاندار موقف اٹھایا اور کبھی اس کے خوف زدہ نہیں ہوئے, بلکہ وہ باہر نکل کے اپنے فوجی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ ساتھ بڑھ کے ساتھ دیا ہے. اور اس وقت بھی وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر LSC پہ جو صورتحال ہے اس کے باوجود جو ہے یہ پاکستان کشمیری لوگوں نے ہمیشہ جو ہے اس کا ساتھ دیا. آج بھی وہ کسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو انہوں نے کتے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہماری مسلح افواج ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے جواب دینے پہ پوری قوم کا سخت فخر سے بلند کیا آرمی ٹیم نے اور پاکستان افواج نے. سر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں آپ کا موقف لینا چاہوں گا کیونکہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے. 1947 اور 1948 سے یہ مسئلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے اور اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا جس قسم کا رویہ ہے اور مقبوضہ علاقوں میں جس طریقے سے وہ جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اس ساری صورتحال میں جب ہم اس آپریشن کو دیکھتے ہیں اور آج کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت نے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی اور اس نے کشمیر کے مسئلے کو پسے پوش ڈالنے کی کوشش کی, لیکن بھارت کی اس ناہنجاریت کی بنیاد پہ جو ابھی معاملہ ہمارے سامنے ہے مسئلہ کشمیر اور ابھر کر سامنے آیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے مسئلہ کشمیر جو ہے پہلے سے بھی کئی زیادہ زندہ ہو چکا ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے اپنے حل کی جانب گامزن ہے. بالکل جی, آپ نے درست بات کی کہ ہندوستان جو تھا یہ کشمیر پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس واقعے کے بعد وہ پاکستان کا کسی بھی ایشو پہ بات کرنے کے تیار نہیں تھا. یہ بار بار انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کشمیر پہ یا کسی بھی پاکستان کا مذاکرات بھی کر کہ پاکستان نے کئی بار مذاکرات کی پیشکش کی ہے. اور اب ہندوستان اب جو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے, ہندوستان اب خود اس بات پہ مجبور ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس واقعے کے وسیع طور کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے یہ ان سے بات چیت کرے گا. تو یقینی طور پہ جو ہمارا کور مسئلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جس کی بنیاد پہ وہ کوئی ایک مستقل امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ کو علم ہے کہ وہ کشمیر ہی ہے. تو کشمیر پہ جب تک وہ بات نہیں کریں گے تو تب تک یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پائیدار امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا. تو یقینی طور پہ کشمیر کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا, دیگر جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ. سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی اگر اسی آپریشن کی بات کریں تو سیز فائر کی جس طرح کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی بات کی اور ایک دم سے جو ہے معاملہ بالکل بدلتا ہوا نظر آیا. کل کی اگر صورتحال ہم دیکھیں تو جو امریکی نائب صدر تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور آج خود امریکی صدر براہ راست کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کو سیز فائر کیا کروا دیا گیا ہے اور دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم مکمل طور پر تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑا تضاد اور ایک بہت بڑا جمپ تھا جو آج کے آپریشن کے بعد ہم نے دیکھا. تو اس سارے آپریشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کی سپر پاور کے سامنے ٹیبل پر لانا کتنا آسان ہو گیا ہے اور دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت مزید کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جو رات کو پاکستان کے جواب دیا گیا ہے اس نے ریلائز کیا ہے کہ اب اس کے
بس کی بات نہیں ہے پاکستان سے جنگ کرتی. تو اس لیے پہلے وہ بالکل تیار نہیں تھا، کسی ساتھی کے لیے وہ تیار نہیں تھا. تو اب جب اس بات میں تیار ہو گیا کہ ہم غیر جنرل ملک میں جا کے وہاں پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ اس وجہ سے تیار ہوا. اس نے امریکہ کی بات اس لیے مانی ہے کہ امریکہ نے بھی واضح کر دیا تھا، انسان بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور پاکستان مزید اس کے خلاف جو معاملات جو چلیں گے. لہٰذا انہوں نے خوف کی وجہ سے اور ایک پاکستانی مسلح افواج